جبریل امین آیا فقال مل ایمان. انبیاء میں سے جن کے پاس جبریل امین آیا، آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ جبریل امین آیا، ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ، نبی علیہ السلام کے پاس 24,000 مرتبہ آیا۔ تو ایمان کے متعلق سوال کیا، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و بلقائہ و رسلہ۔ ایمان پر چونکہ کتاب الایمان کے ابتدا میں مفصل بحث گزر چکا ہے، ملائکہ پر ایمان یعنی ملائکہ کے وجود پر ایمان، ملائکہ کے وجود پر ایمان کے ملائکہ یہ موجود ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ انکار کرنا ملائکہ کے وجود سے یہ کفر ہے۔ ملائکہ یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد اس کا ہے ملک، ملک اصل میں تھا ملک، کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ کو حذف کیا گیا، جو کثیر الاستعمال ہو وہ خفت کو چاہتا ہے کہ اس میں خفت ہو، حروف کم ہوں گے تو خفیف ہوگا، زیادہ ہوں گے تو ثقیل ہوگا پڑھنے میں۔ ملائکہ پر ایمان لانا فرض ہے، تفصیلی یا اجمالی، تفصیلی ہو یا اجمالی۔ اجمالی یعنی جن کا نام ذکر نہ ہو، بغیر نام کے تمام ملائکہ پر، تفصیلی کہ جن کے نام جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل وغیرہ، سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ پہلے فلاسفہ اس کو نہیں مانتے تھے، ملائکہ کے وجود کے انکار کرتے تھے۔ وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ موجود وہ چیز ہے کہ نظر آ جائے، جو نظر نہیں آتا تو معنی یہ ہے کہ وہ موجود نہیں۔ تو اہل حق اس کا جواب دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا جو نظر آئے اس کا وجود کی علامت ہو اور نظر نہ آئے تو موجود نہیں۔ اب سر میں درد ہو، جسم میں درد ہو، ڈاکٹر اس کو علاج کرتا ہے حالانکہ وہ نظر نہیں آتا، تو اس کا وجود کو وہ تسلیم کر کے علاج کر لیتا ہے۔ یہ یا کہ جیسے یہ انگلیوں یہ پورے ہیں، اس میں سائنسدان کہتے کہ جراثیم ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ
ڈاکٹروں کے پاس وہ آلہ ہے جس سے ان کو وہ نظر آتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء ملائکہ کو انبیاء کرام دیکھتے ہیں اور آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے ہو. انبیاء کو ملائکہ نظر آتے ہیں. وہ اسباب آپ کے پاس نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے. انبیاء کے پاس ہیں، وہ دیکھ سکتے. تو ملائکہ کے وجود سے انکار کرنا غلط ہے. وَبِلِقَائِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر ایمان لانا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. تو لقاء کا یہاں معنی ہے انتقال الی دار الجزاء، انتقال من الدنیا الی دار الآخرہ، کیونکہ اللہ کی ملاقات آخرت میں حاصل ہوگی. دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، دنیا کے ہر چیز فانی ہے. تو انسان کی یہ آنکھیں بھی فانی ہے. اللہ تعالیٰ کا ذات باقی ہے، تو فانی باقی کا ادراک نہیں کر سکتا. قیامت میں ہر چیز باقی ہے، تو ان کی آنکھیں بھی باقی، اسی لیے وہ اللہ کا ادراک کر سکتے ہیں. باقی کا ادراک کر سکتا ہے. کہ یہ ایمان لانا کہ ضرور قیامت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات دیدار حاصل ہوگی، یہ بھی فرض. وَرُسُلِهِ، رسولوں پر ایمان لانا کہ جو اللہ کے رسول پیغمبر ہے. ایک 1,24,000 انبیاء کی تعداد ہے کم بیش. ان میں سے 313 رسول ہے. رسول کا درجہ نبی سے افضل زیادہ ہے. اس پر بھی پہلے بات گزر چکی ہے کہ رسول نبی کی کیا تعریف ہے. وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لانا کہ مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا انسانوں کو، وہ قبروں سے اٹھیں گے. قال ما الاسلام، پھر جبریل نے سوال کیا کہ اسلام کیا چیز ہے. قال الاسلام ان تعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی. عبادت کا ایک معنی ہے توحدہ و تطیعہ فی اوامرہ و زواجرہ، اللہ کو ایک سمجھے، اللہ کی حکم کی اطاعت کرے، امر و نہی کی. امام راغب اس کا معنی یہ کرتے ہیں فعل اختیاری مناف للشہوات البدنیت تصدر عن نیت مناف فعل اختیاری مناف للشہوات البدنیت تصدر عن نیت. تقربا الی اللہ و طاعتا لشریعت، یا یراد بحد تک تقرب الی اللہ طاعتا لشریعت، یراد بحد تقرب الی اللہ و طاعتا لشریعت. عبادت کا یہ معنی ہے کہ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کریں. اس کا ضد ہے شرک. شرک کی تعریف رؤیت ضر او نفع مما سواہ،
و اثبات وجود غیر اللہ ذاتاً او صفتاً او فعلاً۔ صوفیاء کرام عبادت کا معنی کرتے ہیں حفظ الحدود، حفظ الحدود، حدود کی حفاظت کرنا، پائبندی، وفا بالعہود، حفظ الحدود، حفظ الحدود، وفا بالعہود، عبادت کا صوفیاء کرام یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرے، شرک سے اپنے کو بچائے۔ تو اللہ کی اس طرح بندگی کر کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مالک جب کڑے ہو، موجود ہو، تو مزدور صحیح کام کرتا ہے، اگر مالک موجود نہ ہو تو پھر اس میں مزدور سستی کرتا ہے۔ تو اس لیے تم مالک کو اپنا یہ سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ آپ صحیح عبادت کریں۔ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ، کہ اللہ کی بندگی کر، شرک نہ کر۔ تو عبادت کے تعریف معنی اور شرک کا معنی۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ وَالْمَفْرُوضَ وَتَصُومُ رمضان۔ تو یہ پہلے گزر چکا ہے، لغوی اصطلاحی معنی سارا اس کا بیان ہو چکے ہیں، اسی لیے ان کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، وہاں اس کی تفصیل گزر گئی۔ تو ایمان باللہ کو ذکر کیا، ایمان بالملائکہ، لکھا رسل، کتب کا ذکر نہیں کیا کہ کتابوں پر بھی ایمان لانا فرض ہے، کہ آسمانی جو کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں 104 ہے، 4 بڑی کتابیں ہیں، قرآن کریم، تورات، انجیل، زبور، اور 100 صحیفہ ہے، 10 آدم علیہ السلام کے صحیفے، 10 ابراہیم علیہ السلام کی، یہ 20، 30 ادریس علیہ السلام کی، 50 شیس علیہ السلام کی، تو 100 صحیفہ ہے، 4 بڑی کتابیں ہیں۔ یہ 100 صحیفہ کا خلاصہ 4 بڑی کتابوں میں ہے، پھر ان کا خلاصہ قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کے با میں ہے۔ قال مل احسان، ایمان کے سوال کے بعد، اسلام کے سوال کے بعد نبی علیہ السلام جوابات دیے، پھر جبریل نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟
کیا معنی ہے احسان کا؟ اچھا، ابھی احسان کا معنی نہیں جانتا ہے. احسان کا قرآن کریم میں معنی اور ہے، حدیث میں احسان کا معنی اور ہے. قرآن کریم میں ہے للذین احسنوا الحسنى هل جزاء الاحسان الا الاحسان احسنوا ان اللہ یحب المحسنین. قرآن کریم میں معنی احسان کا ہے ایمان، اسلام، اعمال، اخلاق، احوال. اور حدیث شریف میں احسان کا معنی جیسے یہاں آیا ہے، احسان کا معنی ہے اخلاص. حدیث میں احسان کا معنی ہے اخلاص. اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کا معنی، اچھا اخلاص کا معنی پڑھا نہیں تو کیسے ہے؟ اخلاص کا معنی ہے تصفیۃ العمل من طلب عوض وغرض عرض ورؤیت الرعاء. اخلاص کا معنی کہ آپ جو کام کریں گے عوض کا لالچ نہ ہو کہ مجھے عوض ملے اس کے. غرض عرض، کوئی بھی مفاد کا غرض لالچ نہ ہو. رؤیت رعاء، لوگوں کے دکھانے کے لیے بھی نہ ہو. یہ ہے اخلاص. اخلاص کا معنی ہے کہ ایسا عمل کہ جس میں آپ کو کوئی لالچ نہ ہو عوض کا، مفاد کا، وہ ہے اخلاص. آپ کوئی کام کریں کہ یہ اس کا میں کام کروں گا، یہ مجھ سے کچھ پیسہ دے گا یا میرا کوئی کام کرے گا، تو پھر وہ اخلاص نہیں. بس سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ تو اخلاص کا معنی کیا ہے؟ تصفیۃ العمل من طلب عوض و غرض عرض و رؤیت رعاء. بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تو احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. قال متی الساعة، جبریل امین نے سوال کیا متی الساعة. یہاں ساعت سے پہلے مضاف معذوف ہے، وقت الساعة. یہ متی اس پر دال ہے کہ یہاں وقت معذوف ہے مضاف، کیونکہ قیامت کے وجود کا سوال نہیں تھا، وقت کا سوال تھا کہ کب قیامت کے وقت آئے گی، کب قیامت قائم ہوگی. تو ساعت کا معنی کیا ہے کسی کے ذہن میں کہ ساعت کا کیا معنی ہے؟ ساعت کا لغت میں معنی، ساعت کا لغوی معنی سرعت، جلدی کو کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جلدی حساب لیں گے. ساعت کا دوسرا معنی ہے بغتہ، اچانک آنے کا. تو قیامت اچانک آئے گی، آپ کو بتائے گا نہیں کہ فلاں وقت میں. تو قیامت کا ساعت کا ایک معنی اچانک کا اور دوسرا سرعت کا. یہ ہے معنی
لغت میں ساعت کا اصطلاحی معنی نہ وہ وجہ تسمیہ. ساعت کا لغت میں معنی مقدار غیر معین، مقدار غیر معین. اصطلاحی معنی 24 رات و دن کے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ، 24 جز میں سے 1 جز. تو لغت میں معنی غیر معین، اصطلاحی معنی 24 گھنٹہ میں سے 1 گھنٹہ. اور وجہ تسمیہ کہ اچانک آتی ہے قیامت یا سرعت حساب، اس وجہ سے ساعت کو ساعت کہا جاتا ہے. پھر سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو اچھی طرح سمجھو. تو یہ عوام کا معنی ہے کہ ساعت کا معنی قیامت ہے. آپ عالم ہو تو آپ کو تو لغوی اصطلاحی اعتبار سے معنی آنا چاہیے عربی کا. بھائی بات آ گئی سمجھ میں یا نہیں؟ بات کو خوب اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھاؤ. ساعت کا لغوی معنی، ساعت کا اصطلاحی معنی، ساعت کا وجہ تسمیہ. لغوی معنی 1، اصطلاحی معنی 2 اور وجہ تسمیہ 3. پھر ساعت کے اقسام. ایک ہے ساعت کبریٰ. ساعت کبریٰ قیامت ہے، قیامت کو کہتے ہیں. دوسرا ساعت وسطیٰ، ساعت وسطیٰ. ساعت وسطیٰ کا معنی 1 صدی، 1 قرن ختم ہو. 1 صدی جب 100 سال ہوگا، اس 100 سال کے جو لوگ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ شاذ نادر کسی کا 100 سال عمر ہو، زیادہ ہو، وگرنہ تو اس امت کی عمر 70 سال ہے. تو 100 سال میں اس صدی کے لوگ ختم ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو انصرام قرن، انقضاء صدی، یہ ہے ساعت وسطیٰ. تیسرا ہے ساعت صغریٰ. تیسرا ہے ساعت صغریٰ. ساعت صغریٰ موت کو کہتے ہیں. اذا مات قد قام قیامتہ، جب موت آ گئی، مر گیا، گویا کہ قیامت اس کے آ گئی. تو ساعت کبریٰ قیامت، ساعت وسطیٰ 1 صدی کے انخرام ختم، ساعت صغریٰ موت کو کہتے ہیں. 3 قسم. بات بھائی آ گئی سمجھ میں یا نہیں؟ سمجھ آئے؟ سمجھو نا، بات کو یاد کرو. اب روز روز پھر یہ آپ کے لیے ساعت بیان نہیں ہوگا. تو یہاں کتاب الایمان میں یہ حدیث، پھر کتاب التفسیر میں، تیسرا کتاب الزکوٰۃ میں. لیکن بیان بس آج ہو گیا، پھر اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا. قال جبریل نے کہا کہ متی الساعہ، قیامت کا وقت کب ہے؟ قال نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا مل مسئول بعالم من السائل.
مسئول سے مراد نبی علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ماں نافیہ نہیں عالم زیادہ جاننے والے سائل آپ جبریل سے. سائل جبریل ہے. جس طرح آپ کو جبریل کو قیام قیامت کا علم نہیں، اسی طرح مجھے پیغمبر کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ کب قیامت قائم ہو. تو سمجھ رہے ہو بات کیا نہیں؟ بات کو خوب اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھاؤ. سائل جبریل، مسئول نبی علیہ السلام. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ آپ جبریل سائل ہے، آپ نہیں جانتے، میں بھی اس کا وقت نہیں جانتا. اور سب سے پہلے قیامت کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام سوال کیا جبریل امین سے. سب سے پہلے، اس سے پہلے جبریل نے سوال کیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا جبریل سے. تو جبریل امین نے بھی یہی پر ہلا کر کے فرمایا کہ مل مسئول، میں جبریل کی مسئول ہوں، آپ عیسیٰ علیہ السلام سائل ہے، میں بھی آپ سے زیادہ نہیں جانتا. وہاں جبریل نے یہی جواب دیا کہ میں نہیں جانتا وقت. یہاں جبریل کو نبی علیہ السلام نے بھی وہی جواب دیا جو جبریل نے کہ میں زیادہ نہیں جاننے والا. اب سوال یہ وارد ہوگا کہ نبی علیہ السلام فرمایا مل مسئول بعالم، اس طرح کیوں نہیں فرمایا کہ لست بعالم؟ متکلم کا صیغہ کیوں استعمال نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نہیں، بلکہ ہر مسئول اس کو نہیں جانتا، عام کر دیا اس لیے کہ کوئی مسئول بھی قیامت کا قیام کا وقت کو نہیں جانتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر اس میں نبی علیہ السلام اس طرح اشارہ فرمایا کہ جو چیز آدمی نہیں جانتا، اگر وہ کہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، یہ عیب کی بات نہیں ہے. کہ جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں تو آپ سے زیادہ کون جاننے والا؟ تو نہیں جانتا تو اللہ عالم کہے کہ میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو کچھ آئے نہ آئے، وہ شرم کے مارے کہ یا لوگ کہیں گے اس کو نہیں آتا، وہ جواب دیتا رہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص 6 مہینے کا سفر کر کے آیا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو امام مالک نے فرمایا لا عارف، میں نہیں جانتا. وہ آدمی تعجب کیا کہ میں اتنا سفر سے 6 مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں، میں وہاں لوگوں کو کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا ان کو کہو کہ امام مالک نے کہا کہ لا عارف، میں نہیں جانتا. جو چیز آدمی نہیں جانتا کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، یہ بھی علم ہے. جو نہیں جانتا کہے کہ میں نہیں جانتا، یہ بھی علم ہے. جو ہر بات کا صحیح غلط جواب دیتا ہے وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ بددیانت ہے. ایک شخص عراق سے 40 مسئلہ لے کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. عراق سے مدینہ کا سفر کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 5 کا جواب دے دیا، 35 کا جواب نہیں دیا.
تو عالم وہ ہے کہ جو جانتا ہے بتائے، نہیں جانتا ہے نہ بتائے، یہ بھی علم ہے۔ اعلام النبلاء کتاب ہے، یہاں موجود ہے کتب خانے میں۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، قاسم صدیق اکبر کا پوتا ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، مدینہ کے فقہائے سبع میں سے ہے۔ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا لا احسن، میں نہیں جانتا۔ اس شخص نے کہا کہ دفعت الیک ولا عارف غیرک، مجھے تو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، ہم تو اور کسی کو زیادہ عالم آپ سے نہیں جانتے، آپ کیسے جواب نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا لا تنظر الی طول لحیتی، میری لمبی داڑھی کی طرف نہ دیکھ، وکثرت الناس حولی، کہ لوگوں کا ہجوم ہے، یہاں رش ہے، واللہ ما احسن، میں نہیں جانتا۔ اب یہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں اتنا رش ہے، ابھی بھی پرسوں کے بعد ایک مجھ سے کہتا ہے فلان جگہ رش ہے، تو رش جو ہے نا یہ علامت نہیں قابلیت کا کہ یہ قابل ہے یا عالم ہے، سمجھا گیا یا نہیں؟ تو یہ کمیت اعتبار نہیں، کیفیت اعتبار ہے۔ کمیت کی تعداد زیادہ ہے نہیں، کیفیت کے ان میں جاننے والا بھی ہے یا نہیں، ان میں کچھ کمال ہے یا نہیں ہے۔ ابھی تک یہ ساتھ کا معنی نہیں جانتا، آپ لوگ تو جانتے ہو ماشاءاللہ، یہ نہیں جانتا ہے کہ ساتھ کا کیا معنی ہے۔ تو سمجھا گیا نا بھائی، کیفیت پر زور لگاؤ کہ آئے کچھ، سمجھنے پر آنے پر زور لگاؤ۔ یہ تعداد یہ کمال نہیں ہے، کمیت کمال نہیں، کیفیت کمال ہے۔ تو سمجھا، جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کہیں کہ آپ عیب شمار کریں، اس کو شرم شمار کریں؟ آئے گا تو بتاؤ، نہیں آئے۔ ویسے مفتی کے لیے حق ہے کہ جلدی نہ کرے، اس کو وقت دے دے، کتابوں کو دے کے تحقیق کرے، پھر جواب دے۔ تو فرمایا کہ مل مسعود بعالم من السائل، آپ جبریل سائل سے میں نبی زیادہ جاننے والا نہیں۔ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، فرمایا کہ قیامت کی جو علامات ہے وہ بتا دوں گا۔ قیامت کا وقت نہیں بتا سکتا، قیامت کی علامات، اشراط جمع ہے شرط کا، شرط کا معنی جانتا ہے؟ بتا فرمامت کا، ہاں کیا؟ کیا ہے؟ لولا علی لہلک عمر، ہاں ایسا ہی ہے۔ ہاں چلو بتائے، ٹھیک ہے، ملا باشد کی چپ نہ باشد، ٹھیک ہے، صحیح غلط کچھ تو بتا دیا، یہ بھی شاباش، ٹھیک ہے، شاباش ہے، کچھ تو بتا دیا۔ تو شرط کا معنی ہے علامت، لغت میں شرط کا معنی علامت کا ہے، اصطلاح میں شرط کا معنی ما تقدم من الشیء، مشروط سے جو پہلے آتا ہے اس کو شرط کہتے ہیں۔ اذا فات الشرط فات المشروط، مشروط سے مقدم پہلے جو آتا ہے، پھر بھی کچھ کہا، شاباش ہے، پھر بھی آ گیا سمجھ میں۔ تو شرط کا لغوی معنی علامت کا ہے،
یہ تو آپ فقہ میں پڑھا ہے، باب شروط الصلاۃ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے، سمجھا؟ تو شرط کا لغوی معنی ہے علامت کا، اصطلاحی معنی ما تقدم من الشیء، مشروط سے پہلے جو آ جائے اس کو شرط کہتے ہیں، جس پر مشروط موقوف ہو۔ تو فرمایا قیامت کی علامات میں اذا ولدت الامۃ ربہا، ربہا ایک روایت میں ربت، اذا ولدت بس یہاں اذا ولدت الامۃ یہاں پر۔ یہ بحث والی حدیث ہے۔